اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 51۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہیں۔ یعنی اہل یہود نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، یعنی کہ ان کو کسی بھی طرح ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان سے کہا، یعنی کہ ان سے ان کے روابط قائم ہو گئے جن سے وہ پہلے لڑا کرتے تھے، جن سے ان کے ان اختلافات تھے۔ اب انہی سے کہنے لگے کہ تمہارا جو دین ہے وہ ان کے دین سے بہتر ہے، یعنی کہ ان مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ اب یہ کیوں کہتے تھے؟ حسد کی وجہ سے کہتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے دل میں یہی حسد تھا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی ہے۔ تو اب اس لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مشرکین جو ہیں ان کا ساتھ دیں، کہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ تو بظاہر تو ان کی یہ والی سازشیں کامیاب رہیں وقتاً، اور ظاہری بات ہے اسی طرح پھر مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جمع بھی ہو گئے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پھر ٹوٹ بھی پڑے، اور سب جو ہے وہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ انہوں نے دھاوا بول دیا۔ اور پھر ظاہری بات ہے جب ہم جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ خندق میں ہمیں ملتی ہے کہ جتنے جو پھر یہ کافر تھے اور یہ سب ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر، اور مدینہ کے اطراف جو ہے ان سب سے جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے بچاؤ کے لیے مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ پھر خندق جو ہے وہ کھودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے وہ پھر مسلمانوں کی حفاظت ہی فرمائی، اور دشمنوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور پھر وہ واپس پلٹ گئے تھے۔ تو ایسے کافروں پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ تو جس پر اللہ لعنت کر دے، یعنی کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا، تو پھر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں، یہ یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے جو ہے وہ نقطے برابر بھی نہ دیں گے۔ یعنی کہ اب یہاں پر ان اہل یہود کے بخل کا اللہ تعالیٰ حال بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، یا اتنے جو ان کے معاملات ہیں، یہ اتنے بخیل ہیں کہ اگر ان کو کچھ سلطنت سے حصہ دے بھی دیا جائے نا، یعنی کہ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی، تو یہ اتنے بخل کرتے ہیں، اتنے بخیل ہیں کہ یہ اپنے بخل کی وجہ سے کھجور کی گٹھلی کے جو ایک سوراخ ہوتا ہے، جو اس کا شگاف ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہ دیتے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 54 میں، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد میں جو ہے وہ ایک مدت تک نبوت رہی، بادشاہت رہی، اور جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اس کے علاوہ دوسرے اولو العزم جو پیغمبر گزرے۔ تو اب جو ہے نبوت جو ہے وہ بنو اسماعیل میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو اب یہ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، پہلے ان میں نبوت رہی، اب جو ہے وہ نبوت ادھر ٹرانسفر ہو گئی، تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 55 میں، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا، اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم میں کافی ہے۔ یعنی کہ اب ان میں سے اہل کتاب ہی کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے کہ ان میں سبھی برے نہیں ہیں، بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو ہے وہ رکے نہیں، انہوں نے فوراً جو ہے وہ دیکھا اور ایمان لے آئے، اور کئیوں نے جو ہے وہ منہ موڑ لیا. تو جنہوں نے منہ موڑا ان کے لیے جہنم میں کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ اب یہاں پر ایک جہنمیوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ کافر جو ہے وہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. یعنی کہ جہنمیوں کو آگ میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ان کی کھالیں یعنی کہ ان کی سکن جو ہے وہ گل سڑ جائے گی. یعنی کہ ابھی ہم یہ جو ہے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ابھی ہلکا سا ہمیں آگ سے سیک بھی پہنچتا ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کی وہ سکن جو ہے وہ اتنی جلائی جائیں گی کہ وہ گل سڑ جائیں گی. اللہم اجرنا من النار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو سکن ہے وہ جب جلا دی جائے گی تو گل سڑ جائے گی، تو اس کی کھالوں کو پھر بدل دیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر وہ اتنی موٹی ہو کے اتنی جو ہے وہ پھر گل سڑ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اس طرح جلنے کا عذاب چکھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی جو ہے وہ عزیز ہے، قدرت والا ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ ہی کی ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے. پھر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کریں کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. یعنی کہ نیک بختوں کا انجام اللہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول، قرآن، کتابوں، پچھلے رسولوں سب پر وہ ایمان لے آئے، ایک دم عمل صالح کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال کوئی گزرا. یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ جنت کا تو لیول ہی اور ہے. تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں انہیں ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. وہاں ان کو ایسی پاکیزہ بیویاں ملیں گی جن کو دیکھ کے ہی وہ دنگ رہ جائیں گی. وہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل جو ہے وہ حوریں ہوں گی، اور ان کے لیے جو ہے وہ گھنی چھاؤں ہوں گی جس میں وہ آرام کریں گے. یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو شاید ہم یہاں پہ ابھی جتنا مرضی سوچ لیں اس کو ہم پھر بھی نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ ایسی ہی ایک لگژری چاہتا ہے نا دنیا میں، تو یہ اس کے لیے جنت میں ہوں گی. تو جہنمی اور ایک جنتی جو شخص ہے اس کا موازنہ عام مطلب قرآن میں بتا دیا گیا، یعنی کہ وہ کبھی بھی ایک لیول پہ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جہنمی کا کیا ٹھکانہ ہے اور جنتی کا کیا ٹھکانہ ہے، دونوں کو اللہ نے جو ہے وہ بالکل فوراً اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہوگا اور ان کا یہ حال ہوگا. اچھا، یہ جو جہنم کے حوالے سے یہ جو بات ہے نا کہ جو ان کے سارے معاملات، جو ان کو سزائیں ملیں گی، جو ان کی کھالیں، ان کی سکن گل سڑ جائے گی، اس حوالے سے بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. اور کافی حدیثیں اس حوالے سے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے کان کی لو، یعنی کہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا. یعنی کہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے عذاب کے وجہ سے، جلنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ان کے جسم کے اعضاء ہو جائیں گے کہ اس کے جو کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیں گے، پھر جلائیں گے، پھر وہ اتنی موٹی ہو جائے گی. سوچے ذرا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. تو اس طرح ان کو دائمی عذاب ہوتا ہی رہے گا، اور اہل جنت ہمیشہ جو ہے وہ جنتوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہم انا اسألک الجنت الفردوس انشاءاللہ.
اور جنت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سی حدیثیں میں ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا۔ یہ یعنی کہ یہ ایک درخت کے سائے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہودیوں کا ہی ذکر چل رہا تھا، تو یہودیوں کی ایک عادت بد تھی کہ امانت میں خیانت کرتے تھے، اور فیصلے جب کرتے تھے تب بھی جو ہے وہ کرتے وقت رشوت لے کر غلط فیصلے بھی کرتے تھے، یعنی کہ غلط فتوے دیتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان سے دور رہنے کے لیے، ایسے تمام معاملات سے، ایسی حرکتیں کرنے سے دور جو ہے وہ مطلب ایسی حرکتیں نہ کرنے اور ایسی حرکتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اب امانت جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق مذہب سے بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی معاملات سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہود جو تھے وہ کتمان حق کرتے تھے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ایک علم میں، اور وہ بھی جو آیات جو ہے وحی تھی، یعنی کہ ان کو آیات الہی جو کہ وحی کی جاتی تھی، ان میں بھی جو ہے وہ خیانت کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی امانت، ٹھیک ہے، آپ امانتیں سمجھ لیں کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی امانت کے حوالے سے کہا ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو، یعنی کہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کریں اور ان کی ادائیگی میں اتنی سی بھی کمی کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب امانتوں کے حوالے سے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، وہ جو اللہ نے ہمیں دیں، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ نے حکم دیا ہمیں ویسے ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جو بندوں کے سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا امانتیں دی، ہماری ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے A to Z، اب اسے سوچ لیں ہم، مطلب اس کو گن بھی نہیں سکیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا نا وہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، قابلیت دی ہے، اور زندگی دی ہے، مال، دین، حقوق اللہ، حقوق العباد، عبادات، ہماری باتیں، ہماری اولاد، سوچیں اب کہاں تک ہم سوچ سکیں گے، یہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی، ہر معاملے میں عدل انصاف، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی لازم و ملزوم اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ کرو عدل انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی حکام ہو، چاہے کوئی رعایا ہو، چاہے وہ تمہارا کوئی اپنا ہو، چاہے وہ تمہارا کوئی پرایا ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا جو ہے وہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ یاد کریں کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں منافق کی علامات جو بتائی تھی نا کہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، نشانیاں بتائی گئی تھیں، اس میں وہی تھا کہ جھوٹ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب جو ہے وہ کوئی لڑائی کا معاملہ آتا ہے تو فوراً جو ہے وہ گالی گلوچ میں اتر آتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی تو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی ایک اور حکم اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دے رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جو ہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، کیونکہ رسول جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اگر جو ہے ایسی بات ہو کہ اگر تم میں سے جو ہے وہ کسی میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی حکم ماننے کا دے رہے ہیں حکم کہ جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کون لوگ جو انصاف کا حکم دے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہی تمہیں حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ غیر اللہ کی اطاعت کا حکم نہ دیں، ٹھیک ہے، پھر تم وہ نہیں تمہیں پھر وہ بالکل بھی نہیں ماننی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی بھی پھر نہیں مانی جائے گی۔ تو کیونکہ جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پہ مخلوق کی اطاعت بالکل بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں تمہارے آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا فیصلہ پھر قرآن اور سنت کے مطابق کرو، یعنی کہ اپنے جھگڑوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سولو کر لو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے کہ ہر معاملہ شریعت کے جو ہے وہ اصولوں کے مطابق سولو کیا جائے۔ آیت نمبر 60، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ یعنی کہ یہاں پر منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، اور کبھی بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر جو ہے وہ راضی وہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر یہی نہیں، ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنے فیصلے کسی بھی مشرک سردار یا یہودی یا کسی نصرانی عدالت یا بھی کسی بھی کاہن یا کسی طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ ان سب کو یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا انکار کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر ظاہری بات ہے شیطان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، شیطان تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ یہ اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بجائے کسی طاغوت کے پاس لے جائیں، ٹھیک ہے، تو شیطان ہی ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور انسان پھر واقعی گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا، یعنی کہ منافقین کا یہی حال ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے نہیں آتے، اور جب یعنی کہ یہ بلائے جاتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا یہ کروائیں یا اپنا جس معاملے میں جو ہے وہ ان کا کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو یہ اعراض برتتے ہیں، یہ منہ موڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے حکم سے، تو یہ ان کی انتہائی بدبختی ہے جو کہ یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر کیسی گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یعنی کہ اب ظاہری بات ہے جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے ایسے معاملات کریں گے تو پھر ان کے اوپر مصائب مصیبتیں ہی آئیں گی نا، تو جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی عذاب الہی آ جاتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسم، یعنی کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہی قسمیں کھاتا ہے نا، تو یہ آ کے آپ کے پاس جو ہے وہ معذرت کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ اوروں کے پاس جو ہے وہ فیصلے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ تو ہم مفاہمت کے لیے، موافقت کے لیے گئے تھے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی جب ان کے وہ منافقت کھل جاتی ہے نا تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 63 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ تو ہر کسی کے دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو دلوں میں ان کو اس کی جزا ملے گی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے درگزر کریں، چھوڑ دیں، جانے دیں، وعظ و نصیحت سے بس آپ اپنا معاملہ جاری رکھیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ ایسی بات کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قولاً بلیغہ جو ہے نا وہ یہی بات ہے کہ جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی سازشوں کو درگزر کرنے سے
واعظ اور نصیحت کرنے سے جو ہے وہ ایک قسم کا ناکام بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے ایسے کہ چلو اب آگے دیکھو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بالکل آپ نارمل رہیں، درگزر کریں، جانے دیں. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پاتے. یعنی کہ اب پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کا ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ پڑھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں ان کا جرم بیان کیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہنوں کے پاس اور دوسروں کے پاس، یہودیوں کے پاس جا جا کے فیصلے کرواتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی مزید تاکید کی ہے، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. اب آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نافرمانوں، منافقوں اور گناہ گاروں کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان سے یہ ہو گیا، کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کس طرح کہ انہی طاغوت کے پاس یہ اپنے فیصلے کروانے گئے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر. تو جب اب ان سے ایسی غلطی اور یہ نافرمانی ہو گئی ہے تو اب آپ جو ہے اب ان کو یہی چاہیے کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کے پاس حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ کے حضور. ٹھیک ہے، اور آپ سے بھی یہ درخواست کریں کہ آپ ان کی معافی کے لیے جو ہے آپ بھی دعا کریں. یعنی کہ نبی کی دعا کی جو ایک حیثیت ہے وہ تو اور ہے نا، نبی کی دعا بھی قبول اور بد دعا بھی قبول. تو جب وہ ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ کو نہایت مہربان رحم کرنے والا پائیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی. تو یہ حکم جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے ہی تھا. اب جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود بھیجیں، تاکہ مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور دعا پیش کرتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے مسئلوں کا اور مصائب کا حل بھی نکل آتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرما رہے ہیں، پس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. یعنی اب فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہی مانا جائے گا، اور آپ کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا ایمان کا تقاضا ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہیں مان لیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے فیصلے ربانی فیصلے ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے اس فیصلے کا دل سے جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ دل سے راضی ہونا، اور یعنی کہ اس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ظاہر اور باطن اس فیصلے کو تسلیم کر لے، تم میں جو ہے وہ ذرا بھی تمہارے اندر اس کے بارے میں تمہارے دل میں کچھ شک و شبہ نہ رہے، چاہے تمہاری وہ مرضی کے، تمہاری عادت کے، تمہارے ذوق کے، تمہارے معاشرے کے، تمہاری ہر چیز کے خلاف وہ فیصلہ تمہیں تسلیم کرنا ہے، اور وہ دل کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا تمہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فائنلی کہہ دیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا اپنا فیصلہ لے کے. دوسرا یہ کہ اس کو تم نے دل سے تسلیم کرنا ہے اور تمہارے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ آئے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے پھر اس پہ تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا. اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مقام حرہ کی ایک نالی کے پانی کے بارے میں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا، اور جس سے وہ کھجور کے درختوں کو پانی دیتے تھے. تو انصاری نے کہا پانی کو چھوڑ دو، بہتا رہنے دو، روکو نہیں.
زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے جو ہے وہ اپنا یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے زبیر تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف بہا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ سن کر انصاری جو ہے وہ ناراض ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، زبیر اپنی کھیتی کو پانی دو، پھر پانی روک لو یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک آ جائے، تو پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑنا۔ اس طرح انصاری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے بعد آپ نے اپنے حکم کے مطابق جو ہے وہ سیدنا زبیر کو جو اختیار دیا کہ وہ اپنا حق پورا پورا وصول کریں۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ تو سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اسی موقع پر نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 66 میں، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یعنی کہ اس آیت کا تعلق بھی منافقین سے ہے، ویسے یہ خطاب عام ہے اور اس میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نفاق کو ختم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں جو ہے وہ کسی بھی اپنے جان و مال کی وہ پرواہ نہ کرے، مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر کہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جانیں ہلاک کرنے یا اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دے ہی دیتا ہے تو یہ جو ہے اس سے بالکل جو ہے وہ کتراتے ہیں، یعنی کہ ایسا یہ کر ہی نہیں سکتے، مگر بہت تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے جو کریں گے بہت کم ہوں گے۔ یعنی ظاہری بات ہے منافقین کو ہی جہاد کے تال کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پہاڑ اور ان کے لیے قیامت کا ایک منظر ہوتا تھا، انہیں بہت مشکل لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو سب کچھ لگاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے منہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتے ہیں۔ تو جو اللہ ان کو حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے وہ تو انتہائی آسان ہے، ان کی خیر خواہی ہے ان میں، تو اگر یہ ساری نصیحتوں پر اگر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں گے تو ان کے اندر سے یہ نفاق بھی ختم ہو جائے گا، ان کو کامل ایمان نصیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جان مال اور ہر چیز کی قربانی دینا ہی جو ہے وہ ایک مومن کا کام ہے، اور اس کو جو ہے وہ کبھی بھی اس بات سے کترانا نہیں چاہیے۔ یعنی جب جتنی زیادہ اطاعت ہوتی ہے اتنی ہی یقین کی کیفیت بڑھتی ہے، اس سے ہی پھر انسان کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ یعنی کہ یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنت جیسی نعمت ملتی، بہت بڑا اجر، اور دنیا میں بھی پھر یہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتے، اللہ کی طرف سے اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔